اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر الميامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ میں خطیب نہیں ہوں، نہ جانے میری بات آپ تک پہنچ پاتی ہے یا نہیں، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے بزرگوں کو سبق سناتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے گفتگو کرتا ہوں۔ پروردگار عالم اس قرآن میں کہ جو زندہ کتاب ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں رسول اللہ نے اس کو رکھا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں کہ جو کہ زندہ کتاب ہے، اگر آپ اس سے گفتگو کریں گے تو یہ آپ کو جواب دے گی۔ اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ ہمارے ملکوں میں تو جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو ختم نہیں ہوتی، اور یہاں شروع ہی نہیں ہوتی جو ختم ہو۔ آپ جب کبھی اتفاق ہوا کہ جب اٹلانٹا سے کیلیفورنیا کا سفر کیا تو 6 گھنٹے کی فلائٹ ملنے والے سے ہلو ہوئی جو پڑوس پہ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اور جب 6 گھنٹے بعد اترے تو ہیو اے نائس ڈے، ہائے اور بائے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم قرآن کو ایسا نہ بنا دیں کہ اپنی زندگی کے آغاز میں یا مثلاً شادی کے وقت وہ دے دیا جائے، اس کے نیچے سے نکال دیا جائے، اور اگر کوئی مر جائے تو کھول لیا جائے۔ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، یہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتی اگر اس سے گفتگو کی جائے تو۔ قرآن مجید کے 3 میجر سبجیکٹ ہیں۔ 1/3 قرآن توحید خدا پر گفتگو کرتا ہے، اور 1/3 قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے، اور 1/3 قرآن میں احکام شریعت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 3 میجر سبجیکٹ ہیں، اور پروردگار عالم کا اپنے بندے پر خاص کرم یہ ہے کہ اس پورے قرآن کو سمیٹ کر سورہ الحمد میں رکھ دیا، اور سورہ الحمد کو پروردگار عالم بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پورا قرآن اللہ کی زبان میں نازل ہے، اور سورہ الحمد کا جو ٹون ہے، جو زبان ہے، وہ بندے کی، چونکہ خدا نہیں کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ بندہ کہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہے جو رب العالمین وہ کہلوا رہا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ میں پروردگار عالم اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہے،
اور اتنا اظہار کرتا ہے کہ اس سورے کے بغیر نماز مکمل نہیں، ما صلاۃ الا بالفاتحۃ الکتاب۔ تو پروردگار عالم نے بندے سے کتنی محبت کی ہے یہ اس کو جان نہیں سکتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے انسان تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک، کیا میں نے تجھے خلق نہیں کیا؟ فسواک، کیا تجھے جو چاہیے تھا وہ نہیں دیا؟ فعدلک، کیا تیرے ساتھ میں نے انصاف نہیں کیا؟ وہ پروردگار عالم اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ اور ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس زینے سے شروع ہونے سے نہیں، بلکہ آپ کے گھر سے آپ کا جو سفر شروع ہوتا ہے، یا گھر سے بھی نہیں، جب سے آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج مجھے نماز میں جانا ہے تو مصلی پہ پہنچنے تک آپ کو 1000 رکعت کا ثواب دے چکا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کہنے کو وہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن آپ کے ارادوں کو پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے یہاں کوانٹیٹی شرط ہے، میرے یہاں کوالٹی شرط ہے۔ میں کمیت کو نہیں دیکھتا، میں کیفیت کو دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میرے آگے سر جھکا رہا ہے، یہ کتنا سر جھکا رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا، میں اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میرے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین پروگرام کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی تقویم کیلنڈر کو بھی کہتے ہیں، تقویم پروگرام کو بھی کہتے ہیں، اور تقویم ٹول کو بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے لیکن ٹول نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر ٹول ہے اور علم نہیں ہے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے تمہیں ہر چیز دے کر بھیجی جو تمہیں مجھ تک واپس پہنچا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبب، کہتے ہیں بھئی اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب کہتے ہیں رسی کو، رسی کو سبب کہتے ہیں، اور اسباب اس کی جمع ہے۔ پروردگار عالم نے کھجور کے درخت پہ خرمے کو کہاں لگایا؟ بلندی پر۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں میں نے بلندی پر اس پھل کو لگایا تو اس تک پہنچنے کے لیے میں نے سبب کو پیدا کیا، رسی کو۔ اب کہاں رسی اور کہاں کھجور؟ لیکن وہ کہتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے وہ دیکھا جائے تو نہ پھول نہ پتے کسی چیز کے نہیں کام آتے، سمجھ نہ اس کا آپ جوس نکال سکتے جھوٹ کا، لیکن اس سے رسی بنتی ہے، اس سے رسی بنتی۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر درخت کو بلندی پر لگایا ہے اور اس طرح سے اس نے سجایا ہے، آپ اس کی قدرت کے نظارے کریں گے کہ کھجور واحد پھل ہے کہ جس پہ کوئی چھلکا نہیں ہوتا۔ دیکھا ہے آپ نے کبھی چھلکا؟ اور وہ چپچپا ہوتا ہے، وہ موئسچرائز ہوتا ہے، اس میں ڈرٹ کہاں ہوتا ہے؟ صحرا میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے بغیر خاک ڈالے کبھی چیک کیا ہے کہ کبھی کھجور میں خاک آئی ہو؟ یعنی ڈیزرٹ میں پیدا ہونے والا پھل، بغیر چھلکے کا پھل، اور بہت زیادہ بلندی بھی نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ خاک آئی؟ پروردگار ہے۔ انڈے کے اندر 2 لکوڈ پاس پاس رہ رہے ہیں، نہ زردی سفیدی میں جا رہی ہے نہ سفیدی زردی میں جا رہی ہے۔ تو اب اس کی قدرت کے نظاروں کو اگر انسان دیکھے تو وہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین پروگرام، بہترین ٹول کے ساتھ پیدا کیا۔ اگلی ہی آیت میں فرماتا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور میں نے پھر اسی کو جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دیا۔ تو ہمارے لیے پہلی اور دوسری آیت ہے، لیکن پروردگار عالم ہمارے عمل کو جانتا ہے، ہمارے عمل کو جانتا ہے، اور وہ اتنا جانتا ہے، آپ قرآن مجید کو اب دقیق مطالعہ کریں گے کہ قرآن مجید میں کوئی قیامت کی آیت جو ہے فیوچر ٹینس میں نہیں آئی ہے، ہر آیت پاسٹ ٹینس میں آئی ہے۔ چونکہ فیوچر یقین نہیں ہوتا ہے، پاسٹ یقین ہوتا ہے۔ آپ کل کیا کھائیں گے آپ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے، لیکن کل کیا کھایا تھا اس کو آپ قسم کھا کے کہہ سکتے۔ تو پروردگار عالم نے قیامت کو اتنا یقینی بنایا کہ کوئی آیت اس کی فیوچر ٹینس میں نازل نہیں ہوئی، پاسٹ ٹینس میں ساری آیتیں نازل ہوئی۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس انسان کو محنت سے بڑی بہترین طریقے سے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔
پھر واپس لایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور وہ بھی نہیں جو اعمال صالحات لاتے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے کراں اجر ہم نے رکھا ہے۔ اب عزیزان گرامی بات عبودیت کی ہو رہی، بات بندگی کی ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم، میرے معبود، اتنی محنت سے تو نے اتنے پیار سے اس انسان کو بنایا، پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پھر جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلو، آپ نے دیکھا ہو جو پوٹر ہوتے ہیں، کمہار، جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، وہ مٹی کے جو برتن بناتے ہیں اس کے لیے وہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ پہلے تو خاک کا انتخاب، پھر اس میں پانی کی آمیزش، اس کے بعد اس کو گوندھنا اور بار بار گوندھنا جب تک کہ اس میں لوچ پیدا نہ ہو جائے، فلیکسیبل نہ ہو جائے، اس کے بعد چاک پہ چڑھانا، پھر اس کو اپنے ہنر، اپنے ذہن کی بات کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ایک صنعت بنانا، اس کو سراہی بنانا، گھڑا بنانا، کوزہ بنانا، جو کچھ بھی ہے وہ تمام محنتیں کرتا ہے۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک کوزے کو بنایا، ایک گھڑے کو بنایا، کوزے کو بنایا، اور بازار میں بڑی محنتوں کے بعد بیچنے کے لیے آ گیا، فروخت کے لیے آ گیا۔ اس کے گاہک نے اس کو خریدا، گھر لے گیا، واپس آیا، دو چار باتیں سنائی اور اپنے پیسے واپس لے کر چلا گیا۔ اس کمہار نے اس کوزے کو زمین پر دے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو پسند نہیں آیا، لیکن آپ تو اس کے صانع ہیں، آپ تو اس کو بنانے والے ہیں، آپ نے اتنی محنت کی ہے، آپ نے اس کے ٹکڑے کیوں کر دیے؟ تو کمہار کہے گا کہ اس کا نقص میری صنعت پر عیب بن گیا ہے، چونکہ لے جانے والے کا ہدف یہ تھا کہ اس میں پانی جمع کرے، لیکن اس کے سوراخ کے نقص نے میری تمام محنتوں کو بیکار کر دیا۔ جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، بنایا تھا، وہ کام پورا نہیں کر رہا۔ قدرت بھی یہی کہتی ہے کہ میں نے اسے اپنے لیے بنایا تھا، میں نے اس بندے کو اپنے لیے بنایا تھا، لیکن جب یہ میرے لائق نہ رہا تو میں نے اس کو توڑ دیا اور میں نے اس کو جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دیا۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبتوں کو آل محمد کے ذریعے سے ہم نے پہچانا ہے، ورنہ ہم تو پہچان ہی نہیں پاتے۔ اگر آل محمد نے زبان نہ دی ہوتی تو اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارنا نہ آتا، بلکہ انہی عربوں کی طرح رہتے جن کے لیے سورہ حجرات نازل ہو رہا ہے کہ اس طرح سے چیخا چلایا مت کرو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سے جوڑنے والی یہ جو ذوات مقدس ہیں، یہ وہ ذوات ہیں کہ جو ہمیں اس تک جوڑتی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے جسم کی 6 کنڈیشن ہوتی ہیں، اور 6 کنڈیشن ہماری روح کی ہوتی ہے۔ جسم یا تو سویا ہوا ہے یا بیدار ہے، یا خواب ہے یا بیدار ہے، 2 کنڈیشن۔ یا جسم صحت مند ہے یا بیمار ہے، 2 اور کنڈیشن۔ یا جسم زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ 6 کنڈیشن جسم کی۔ یہی 6 کنڈیشنیں روح کی ہیں، یا ہمارا جسم سویا ہوا ہے یا بیدار ہے، یا ہماری روح سوئی ہوئی ہے یا بیدار ہے۔ جسم کی خواب آلودگی مٹ سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی روح سو جائے تو اس کے اطراف میں جو چاہو کر لو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ انسان ایسے غافل ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی گھڑی صاف کر رہے ہوتے ہیں، 10-15 منٹ دیتے ہیں اس کو، ہاتھ کی گھڑی کو چمکا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ گھڑی صاف کر کے بیٹھے، آپ کہیں کیا ٹائم ہوا ہے، تو وہ فوراً ٹائم دیکھتے ہیں۔ ابھی تو آپ 15 منٹ سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کہا مولانا میری توجہ جو ہے اس کی صفائی پر تھی۔ عزیزان گرامی، اگر توجہ نہ دے تو یہ چھوٹے سے ڈائل کی 2 سوئی نظر نہ آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو، اتنے بڑے عبادات کے معاملات کو ہم سمجھ جائیں بغیر توجہ کے، یہ ناممکن ہے۔ توجہ دینی پڑے گی۔ ہوتا ہے نا، آپ آنکھ بند کر کے تو ڈرائیونگ نہیں کرتے، آنکھ کھول کے ڈرائیونگ کرتے۔ آپ سے پوچھا جائے آنکھ کھول کے آئیں، آنکھ بند کر کے، بولا آنکھ کھول کے آئیں گاڑی، تو کہا کہ آپ راستے میں گاڑیاں بھی ہوں گی، آپ کے سامنے چلنے والی کتنی گاڑیاں لال تھی؟ آپ کہیں گے مولانا میری توجہ نہیں تھی، گاڑیاں دیکھ رہی ہیں، آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں، کمپنی سمجھتے ہیں ہم ان کے مونوگرام سے،
لیکن آپ یہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے آپ نے کتنی گاڑیاں کس کمپنی کی دیکھی اور کتنی گاڑیاں کس کلر کی دیکھی. تو توجہ کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اگر انسان کی روح سو جائے تو پھر اس کا کوئی بچانے والا نہیں, اور اگر اس کی روح بیدار ہو جائے تو عزیزان گرامی روح کی بیداری جدا ہے. آپ نے ہارون رشید کے بچوں کا ذکر تو سنا ہوگا. امین, مامون, یہ جو تھے یہ تو لڑتے ہی تھے حکومت کے لیے. اس کا ایک بیٹا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شاگرد تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو چاہتا تھا اور ان سے ہی وہ اپنے مراحل کو حل کرواتا تھا. بڑے پرانے کپڑے پہنتا تھا, بالکل اپنے آپ کو بادشاہوں کی طرح رکھتا ہی نہیں تھا. کسی نے شکایت کی کہ تیرے اور بیٹے تو شہزادوں کی طرح رہتے ہیں, طرح یہ بیٹا کس طرح سے رہتا ہے, یہ تیرے اوپر جو ہے ننگ و عار نہ بن جائے, اس کا کچھ دیکھ کام کر. ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو میں جو ہے گورنر بنا دیتا ہوں مصر کا. اس کو مصر کا گورنر بنانے کے لیے اس کو انعامات دیے اور پیسہ دیا, یہ سب کچھ دیا. اس نے کہا بابا میں آپ کا کوئی عہدہ لینے کو تیار نہیں. کہا کہ میرے اور بیٹے بھی تو شہزادوں کی طرح رہتے ہیں, تمہیں فقیروں کی طرح کیوں رہتے ہو؟ اس نے کہا بابا بات ایسی ہے, آپ کے تو بہت سے بیٹے ہیں, اگر میں کچھ نہیں بھی ہوں گا تب بھی آپ باپ کہلائیں گے, لیکن میرا خدا ایک ہے, اگر وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. میرا خدا میرے ہاتھ سے چلا گیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس نے کہا نہیں, میں تمہیں گورنر بنانا چاہتا ہوں. یہ رات کو ہی گھر سے فرار ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے گورنر بنا دیا جائے, اور آ کر بصرہ میں بس گیا. اور بصرہ میں بس کے یہ سارا دن عبادت کرتا تھا, ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا, اور اس محنت کے پیسے سے یہ اپنا یعنی پورے ہفتے عبادت کرتا تھا, ایک ہفتے سیٹرڈے کو کام کرتا تھا, اور اس سے کمائے گئے پیسوں سے یہ اپنا پورا ہفتہ روز سوکھی روٹی کھاتا تھا اور عبادت کرتا تھا اللہ کا. تو اسی وجہ سے اس کا نام احمد سبتی ہو گیا تھا. سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو. احمد سبتی کے نام سے اس کو لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑا محنت کش انسان ہے. کچھ دن یہ بیمار ہو گیا. جب یہ بیمار ہو گیا تو لوگوں نے کہا آخر وہ ہے کہاں. اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے حجرے پر پہنچے, دیکھا تو یہ بہت ہی نڈھال ہو کے پڑا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو ان قریب میں مرنے والا ہوں, میں بہت بیمار ہوں, ایسا کرنا میں اس شہر میں قرض دار ہو گیا ہوں, لہٰذا قرضہ بہت اہم ہے. کربلا میں امام حسین نے کچھ نہیں پوچھا اپنے اصحاب سے, صرف اتنا پوچھا تم میں قرض دار تو نہیں ہے کوئی. اصحاب امام حسین میں کربلا کے شہداء میں چونکہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے, سب کچھ معاف ہے, قرضہ معاف نہیں. اور قرضہ اتنا اہم ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آواز دے دے جس کا آپ قرضہ لیا ہے تو آپ کو نماز توڑنی ہے. آپ اندازہ لگائیے, خدا بند عالم کہتا ہے نہیں حق الناس. تو اس کو بہت ہی سنسیئر لیا جائے. امام نے پوچھا کوئی قرض دار تو نہیں؟ ایک شخص بولا فرزند رسول میں قرض دار ہوں. کہا کس کے؟ کہا فوج شام میں ہے. امام نے اس کو ہبا کیا رقم, کہا جاؤ اپنا قرضہ ادا کر کے آؤ. تو اتنا امپورٹنٹ مسئلہ. تو وہ کہتا ہے کہ میں قرض دار ہو گیا ہوں, لہٰذا میرے کچھ بیلچے, میرا سامان مزدوری کا ہے, اس کو بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا. اگر تب بھی پورا نہ ہو تو یہ میری انگوٹھی ہے, تم جا کر خلیفہ کو دے دینا, شاید تمہیں کچھ مل جائے. اب جب وہ مر گیا اور لوگ اس کی انگوٹھی کو لے کے خلیفہ کے پاس پہنچے, تب پتہ چلا کہ ارے یہ تو ہارون رشید کا بیٹا تھا, یہ تو ہارون رشید کا بیٹا تھا, خلیفہ کا بیٹا. تو عزیزان گرامی, جب انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے تو عزیزان گرامی پھر وہ یہ نہیں دیکھتا میں کس کا بیٹا ہوں, میرے کو کتنی آسائشیں مل سکتی ہیں. پھر تو وہ دیکھتا ہے کہ رب اور معبود کے درمیان پروردگار عالم کی جو نعمات امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بیان فرمائی ہیں, ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. امام حسین علیہ السلام نے جو روزے عاشور سبق دیے ہیں, 18 موضوعات پر 74 درس دیے امام حسین علیہ السلام. ان کے خطبات کو پڑھا جائے, ان کی بات کو پڑھا جائے, ان کی ذات کو جانا جائے, پہچانا جائے. امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے جو سب سے بڑی دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے معبود میرے چاہنے والوں کو نااہل کا محتاج نہ بنانا. آپ کبھی بھی دعا کریں, کچھ مانگے نہ مانگے, کہنا خدایا کسی نااہل کا محتاج نہ بنانا, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے سر بلندی کا راز بتایا ہے. ہمارے دیگر اماموں نے بھی امر بالمعروف کیا ہے, نہیں انل منکر کیا ہے.
تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کی بیداری کے جو کارنامے انجام دیے، جو کام ہمارے لیے کیے ہیں، وہ اتنے آسان طریقے سے کر رہے ہیں اور اس منزل پر اپنے اصحاب کو پہنچا دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام جو ہے زیارت سائر شہداء میں ہم پڑھتے ہیں وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، میرا سلام ہو میرے بابا کے ان اصحاب پر کہ جو جہاں دفن ہو گئے وہ زمین چمکنے لگی، وہ زمین چمکنے لگی۔ میرے دادا مرحوم کے مجھے چند شعر یاد آ رہے ہیں، اسی موضوع پر ایک سلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میر انیس کا سلام ہے، چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے، گلوں کا رنگ اڑا غنچے منہ بنا کے چلے، چمن کی خیر ہو جھونکے یہ کس ہوا کے چلے۔ کہا حسین نے اے کربلا مبارکباد، کہا حسین نے اے کربلا مبارکباد، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، تیری زمین کو ہم آسماں بنا کے چلے، اور بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، بنے گی زینت پیشانی سجود ملک، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے، تیری غبار کو خاک شفا بنا کے چلے۔ سلام اور سلام انیس پر آغا چراغ لے کے کدھر سامنے ہوا کے چلے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امر بالمعروف کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہدف کو جو بیان کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں حکومت طلبی کے لیے آیا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں کوفے میں حکومت کرنے آیا ہوں، یہ نہ سمجھنا۔ جب اشراف کوفہ کے لوگوں سے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا تو آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرمایا، اس روایت کو بیان فرمایا۔ روایت کیا تھی؟ روایت فرماتے ہیں کہ جب سلطان جائر اور ظالم حرام محمدی کو حلال اور حلال محمدی کو حرام کرنے لگے، اللہ کے وعدوں کو توڑنے لگے، سنت نبی کو پائمال کرنے لگے، ناموس اور اموال عموم ناس پر حملہ کرنے لگے، تو اس وقت مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف، اس ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائے، اور اگر کوئی اور کھڑا ہو تو اس کا ساتھ دے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا اور حکم خدا کی بنیاد پر کہ ظالم کو ذرہ برابر موقع نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ایک جگہ میرا گزر ہوا، مجلس پڑھنے گیا تو وہاں ایک صاحب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے امام حسین کو قتل کیا۔ تو وہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ وہ تو شام میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہاں سے قتل کیا؟ آپ تو شمر کو برا کہیے، آپ یزید کو برا نہ کہیے۔ میں نے کہا آپ کے سمجھ میں نہیں آتی؟ بولا نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ باہر نکلیے گا، کچھ جانور بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان پہ پتھر ماریے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ پتھر مارنے والے پہ بھونکتا ہے یا پتھر پہ بھونکتا ہے۔ وہ پتھر چوٹ کس نے لگائی ہے؟ اس کو پتھر نے چوٹ لگائی ہے، لیکن وہ حیوان ہو کے اتنا سمجھتا ہے کہ اصل عامل کون ہے۔ یہ تو مزدور تھے، اگر امام حسین مزدوری دیتے تو یہ یزید کو قتل کر دیتے۔ یہ تو مزدور تھے، سپاہی کون تھے؟ اس کے جاؤ حشم کے لیے آئے تھے، یہ کوئی جنت طلبی کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی نہیں کہ امام حسین کو ذرا سا ستا دیا یا آپ سے بیعت کی بات کر لی۔ بیعت کی بات تو وہ مدینے میں رہنے کے بعد بھی نہیں کرتے تو نہیں کرتے، کس کی مجال؟ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے، کیونکہ جنگ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ڈرتے تھے، لیکن امام کے عمل نے بتایا کہ امام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ عرب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو فنون جنگی کے اعتبار سے اس وقت 4 شجاع تھے جو چاروں امام حسین کی طرف تھے۔ ان کے بعد کوئی اسلحہ چلانا نہیں جانتا تھا ان کے مقابلے میں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل اور جناب ابو الفضل العباس، یہ چاروں اس طرح سے تھے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 109 شاگرد تیار کیے تھے، ان میں 105 مرد تھے اور 4 خواتین تھی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ اور ان سب کو اس طرح سے مولا کائنات نے بنایا تھا کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں تھا۔
مسلم بن عقیل کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اگر کھڑے ہو جائیں تو کس کی مجال جو تلوار میں ان کا مقابلہ کر لے۔ ادبیات حضرت علی علیہ السلام 2-3 لوگوں سے ہی سنتے تھے، جب کبھی تقریر کا مرحلہ آتا تھا تو یا تو ساسط ابن سوحان سے کہتے تھے کہ ابن سوحان جاؤ تقریر کرو، یا جناب مسلم بن عقیل سے کہتے تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کی خاصیت یہ بھی تھی کہ سب سے پہلی فرد ہیں کہ جو رسول اللہ کے مشابہ تھے، آپ شبیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی وجہ سے آپ کو جو ہے کوفہ بھیجا تھا کہ اگر تم نہیں جانتے تو شباہت، چونکہ اکثر اصحاب جو تھے وہ کوفے میں جا کر بس گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن اور حافظ قرآن تھے، شجاع تھے، بہت بہادر تھے، علم بلایا اور علم منایا کو جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے میں کس طرح قتل کیا جاؤں گا، یہ بھی جانتے تھے میرا قاتل کس طرح مارا جائے گا۔ یعنی حضرت علی نے ان کی آنکھوں کو روشن کر دیا تھا، صبح قیامت تک کے حالات ان کے لیے کس کے تھے؟ علی مرتضیٰ کے شاگرد تھے، یا پھر تقریر سنتے تھے تو حبیب ابن مظاہر سے سنتے تھے کہ حبیب کھڑے ہو اور کچھ بولو۔ جب یہ بولتے تھے تو چلتا انسان رک جایا کرتا تھا۔ مسلم بن عقیل کو تو ایک یہودی نے دیکھا کہ یہ ایسی حالت میں ہے کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، اور ایسی حالت میں انسان اپنے گھر کا پتہ بھول جاتا ہے۔ اگر کبھی کوئی ادھر سے مارے کوئی ادھر سے مارے، چاروں طرف سے حملے ہوں تو عزیزان گرامی انسان اپنا پتہ بھول جاتا ہے۔ کیا ایسے وقت میں کیا کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اس کی زبان سے سوء ادب جملے نہیں نکل رہے، ایسے وقت میں جب کہ سارے دشمن اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس وقت بھی جو یہ گفتگو کر رہا ہے یہ عربی ادبیات کے بلند ترین الفاظ کی گفتگو کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی علی مرتضیٰ نے اس طرح سے، تو امام حسین علیہ السلام نے یوں ہی قیام نہیں کر دیا، بلکہ رسالت معاب نے جو بھی احادیث بیان فرمائی تھی ان احادیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا اور حلال کو حرام کر رہا تھا، چونکہ یزید کا ایک ٹیوٹر تھا سر جون، چونکہ اس کا ننیھال عیسائی تھا، وہاں سے اس کو ایک ٹیوٹر ملا تھا، چونکہ یزید اس زمانے میں بھی ایک سوشل ریلیشن کو نہیں جانتا تھا، اس کی پرورش جنگل میں کی گئی تھی، یا یہ شکار سمجھتا تھا، یا یہ شراب سمجھتا تھا، یا حیوانات سے کھیلنا سمجھتا تھا، اور یا پھر اشعار کہتا تھا، غزلیات کا شاعر تھا۔ لہٰذا اس سے زیادہ یہ نیبرہوڈ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ماں بہنوں کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ایک عام انسان کے کیا رائٹس ہوتے ہیں، ان سب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے احمق کے خلیفہ وقت خلافت پر آنے پر سر جون نے کہا کہ کچھ ایسا کروا دیا جائے کہ جس سے مسلمان خود بخود نصارہ کی طرف پلٹ آئیں اور اسلام کی دھجیاں اڑ جائیں۔ عزیزان گرامی آج انسان جو چاہے کر لے اسلام، لیکن اسلام کے نام سے کرے تو وہ پروردگار عالم ایک انسان ہے جس کو جو کرنا ہے، لیکن وہ کہے نہیں یہ جو شراب ہے یہ ہمارے یہاں جائز ہے، اگر اس کو جائز تو وہ یہی کر رہا تھا، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہا تھا۔ اس کے علاوہ خدا سے جو وعدے ہوئے ہیں بندے کے ان وعدوں کو توڑ رہا تھا، عہد شکنی کر رہا تھا، سنت رسول کو پامال کر رہا تھا۔ جس کو رسول سنت بتا رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے، ایک سلمان رشدی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو عالم اسلام کا مسلمان جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ کھلم کھلا رسول کے دین آنا شریعت کو جو ہے پامال کر رہا تھا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگوں کے، ایک صاحب کو میں نے سنا وہ بڑی تعریف کر رہا ہے یزید کی کہ یزید پہلا آدمی ہے کہ جس نے چیتے کو شکار، ارے چیتا تو شکاری ہی پیدا ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ میں کہوں کہ میں نے دودھ کو سفید کر دیا، دودھ تو ہوتا ہی سفید، سمجھے نا، کہا میں نے چکنائی کو چکنا بنا دیا، کہا وہ تو چکنائی تو ہوتی ہی سفید ہے، وہ چکنی ہے۔ تو عزیزان گرامی اصل کو تو اب اس کی تعریف میں یہ کہا کہ وہ چیتے کو شکار کرنا سکھایا اس نے، سمجھے نا۔ اگر کسی بھی بچے سے کہا جائے تو آج ایسے بڑے، لیکن عزیزان گرامی وہ کیا کر رہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنت رسول کو پامال کر رہا تھا، بندگان کے درمیان گناہ کے ذریعے دشمنی پھیلا رہا تھا۔ کبھی تو دشمنی اچھی کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھئی ایک انسان غلط کام کر رہا ہے تو اس کو، بلکہ یہ ان لوگوں کی طرفداری کرتا تھا کہ جو، اب آپ اندازہ لگائیے، اس کا جو سپہ سالار تھا اس نے خانہ کعبہ کو کربلا کے بعد آگ لگا دی،
اور آگ لگانے کے بعد کہتا ہے کہ خدا مجھے کسی کام کے لیے بخشے یا نہ بخشے، اس کام کے لیے بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے امیر المومنین کا کہنا مانا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی اس آیت کی وہ تفسیر کر کے خانہ کعبہ کو آگ لگا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان کہ حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے نواسہ رسول اپنے عمرے میں بدل لیتا حج کو؟ حج تو سب سے بلند مقام عبادت ہے، لیکن نبی کا نواسہ اس کو چھوڑ کے آ گیا، کہا خدایا میرے اس حج سے زیادہ تیرے جو ہے تیرے کعبے کی حرمت ہے جس کو تو نے حرم قرار دیا ہے، وہاں میرے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حسین خون بہانے سے نہیں ڈر رہے تھے، حسین حرمت کعبہ کو بچانے سے ڈر، اور ایسا نہیں تھا، یہی تو پلان تھا کہ حسین کو قتل کر دو اور ان کے ساتھیوں کو انہی کے قتل کے الزام لگا کے ان کو بھی مار دو تاکہ یہ مرحلہ اور یہ انقلاب ختم ہو جائے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ بندگان کے درمیان گناہ کے ذریعے سے دشمنی کروا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ طاعت خدا سے گمراہ کر رہا تھا، اللہ کی عبادت اور طاعت سے گمراہ کر رہا تھا، اور اس طرح سے گمراہ کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک طرف اور جو یزید کا حکم ہے وہ ایک طرف۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی قرآن اور سنت اور تمام جو ہے چیزوں کو، حرمتوں کو ختم کر رہا تھا۔ فساد کو دین نے خاموشی سے کہ فساد کو نہ پھیلاؤ، فساد کو نہ پھیلاؤ۔ اگر کوئی فساد کرنے والی کتاب چھاپ دے، اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ سے خرید کے پنہا کر دو، ضائع کر دو، یعنی زکوٰۃ کے مصرف میں جو بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ کتابیں لوگوں کے درمیان جائیں اور وہ گمراہ ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مفسد الارض، فساد کو جو ہے وہ عام کر رہا تھا اور حدود خدا کی جو ہے پائمالی کر رہا تھا۔ اللہ نے جو حدود بنائی ہیں کہ ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بیوی بیوی ہے، وہ کہتا تھا کہ ماں سے بھی نکاح صحیح ہے اور بیٹی سے بھی صحیح ہے اور بہن سے بھی۔ وہ کہتا تھا کہ مردوں کا ایک گروپ ہے، عورتوں کا ایک گروپ ہے، اس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، جو چاہے جس سے شادی کر لے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ اسلام میں اس نااہل نے داخل تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے جو ہے لوگوں کو خریدنا شروع کیا، بڑے بڑے سرداروں کو خریدا، تلواروں کو گردنوں پہ رکھ کر کہا کہ بولو جو یزید کہتا ہے وہ مانتے ہو یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر حسین کو 72 ملے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے 72 شخصیتیں ملی ہیں، بلکہ 72 کائنات حسین کو ملی ہے، کیونکہ وہ دور تھا کہ جب گردن پہ تلوار رکھ کر پوچھا جاتا تھا یزید کی طرف یا حسین کی طرف، انہوں نے کہا کہ ارے ایک مرتبہ تو کیا 70 مرتبہ ہمارے گلے کاٹ دو تو ہم حسین کی طرف رہیں گے، کیونکہ فرزند رسول نے اس مقام بندگی پر، بندگی صرف مسلح پہ کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ ہم اور آپ سے بندگی کے معنی یہی ہے، ہر وہ عمل جو خدا کو راضی کر لے وہ عبادت ہے، چاہے وہ آپ نے راستے سے ایک پتھر ہی کیوں نہ ہٹایا ہو، چاہے آپ نے راستے کے کانٹوں کو ہی کیوں صاف نہ کیا ہو، چاہے آپ نے کسی ضعیف اور کسی نابینا کو روڈ کراس کروایا ہو، اللہ ان چیزوں سے اگر راضی ہے تو یہ عبادت ہے۔ یہ تو ہمارے پر جو عبادت پروردگار عالم نے رکھی ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ حسین انسان کو مسلح کا عابد نہیں بنانا چاہتے تھے۔ امام حسین 24 گھنٹے اپنے چاہنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بندگی کے اس مقام پر آ جائے کہ جہاں خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے۔ انسان جو ہے اپنی تمام کی تمام چیز، عزیزان گرامی، اسی غرض سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ دیا تھا کہ اگر میرے چاہنے والا، میری محبت، چونکہ امام حسین کو کہا گیا ہے والفجر، والفجر کے نام سے آپ کو پکارا گیا ہے، اور فجر وہ نور کا نقطہ ہوتا ہے جو شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنے نور سے دیکھتے دیکھتے پوری رات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور دن نکل آتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نور کا ایک ذرہ سا نقطہ میرے لیے رکھنا، پھر یہ میری ذمہ داری ہے، میں کس طرح تمہیں بہشت میں لے جاتا ہوں۔ اپنے دل کو سیاہ نہ کرنا، اپنے دل کو مکمل سیاہ نہ کر لینا، اگر ذرہ برابر نقطہ بھی رہا تو امام اپنے چاہنے والے کو ڈھونڈ لائیں گے، چاہے وہ دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اعلان عام کرایا، اس کے بعد لوگوں کو بلاوے دلوائے، سرداروں کے یہاں اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جو چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے، حسین دین کو بچانے نکل گیا ہے۔
اسی اثنا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں نے عرض کیا کہ وہاب قلبی کے پاس پہنچ گئے، ذرا برابر دیکھا کہ ان کے دل میں نور محبت آل محمد ہے، لہٰذا اس کو اپنا بنا لیا۔ زہیر ابن قین کون ہیں؟ زہیر ابن قین شیعیان عثمان میں سے ہیں، وہ بڑے سردار بھی ہیں اور اپنے زمانے کے بہت بڑے طبیب بھی ہیں۔ جناب زہیر ابن قین کی طرف جب دیکھا کہ وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ کوفے جانا چاہتے ہیں، امام حسین بھی کوفے جانا چاہتے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، لہٰذا زہیر ابن قین کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں حسین کے ساتھ ایک جگہ مقام پر نہ ٹھہروں، یا میں ان سے آگے ٹھہروں یا میں ان سے پیچھے ٹھہروں، ایک منزل آگے یا ایک منزل پیچھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ زہیر ابن قین کو امام کی اسی منزل پر رکنا پڑا۔ جب رکا تو امام نے اپنے غلام کو بھیج دیا، زہیر تجھے حسین نے بلایا ہے۔ زہیر کہتے ہیں میں شیعیان عثمان میں سے ہوں، حسین یہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مجھے بلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب زہیر ابن قین اپنے خیمے سے نکلے تھے تو یہ بڑے زمیندار بھی تھے، طبیب بھی تھے، اپنے مقام کے بڑے بلند بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا، لیکن جیسے ہی حسین کے خیمے میں آئے ایسا انقلاب آیا، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، غلام سے کہا جا میں تجھے آزاد کر دوں گا، میرے بیوی بچوں کو میرے وطن پہنچا دے۔ کہا زہیر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اب حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، زہیر اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر حسین کی محبت اور دین کی چمک ہے تو حسین ہمیں چھوڑنے والے نہیں، وہ ہمیں لے جائیں گے، ہم ان کی طرف جائیں۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ ایسے اعمال نہیں کہ ہم ان کی طرف جائیں، وہ جب چن لیتے ہیں کسی کو، اور اسی وجہ سے آپ کو بار بار یاد کیا اور اتنی بار یاد کیا۔ آدمی جملے دیکھیے، چونکہ فصیح باپ کا فصیح بیٹا ہے، بلاغت ان کا کمال اور خاندان کا ترہ امتیاز ہے، کہتے کہ اے شیو جب پینا پانی یاد کر لینا مجھے۔ انسان سب سے زیادہ پانی کا طلبگار ہوتا ہے، انسان کا 70% بلکہ زیادہ تر جسم پانی سے بنا ہوا ہے، کہ تمہارے روئے میں حسین کی یاد رہنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کا سلام کوئی معمولی سلام نہیں ہے، یہ ہماری بقا کی دلیل اور ضمانت ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کے دل میں اپنی محبت کو دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں تو وہ اپنا بنا لیتے ہیں، اور آپ نے راستے سے جو 72 ہیرے جمع کیے ہیں، وہ ہیرے ایسے ہیں کہ ایک 72 کائنات ہیں۔ اس وقت میں ہر انسان اپنی جان سے ڈر رہا تھا کہ میں مارا نہ جاؤں، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل عرفان کے مقام پر پہنچا دیا کہ اب جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، محرم کی 3 تاریخ ہو گئی۔ 2 محرم کو حسین آئے تھے اور 3 محرم کو آپ کے خیمے ہٹا دیے گئے، احساس مظلومیت دلا دیا گیا۔ 3 محرم کو حسین کے خیمے ہٹا دیے گئے۔ اس کے بعد طبل بجتے تھے دشمنوں میں، فضہ کو کہا جاتا تھا کہ فضہ دیکھ کر رہو کیا بات ہے، دشمن خوشی منا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ فضہ آ کے کہتی تھی کہ بی بی ایک اور لشکر عمر سعد کے ساتھ ہو گیا ہے، ایک اور لشکر آ گیا ہے، ایک اور سپاہیوں کا ٹولہ جو ہے امام کے مخالفت میں آ گیا ہے۔ جب یہ زینب اولیاء مقام سنتی رہی، روز دن بدن یہی باتیں تھیں، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ 9 محرم غالباً کہا جاتا ہے کہ یہ 8 محرم یا 9 محرم کی بات ہے۔ بی بی زینب آتی ہیں، بھیا کیا آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے؟ کیا آپ کا بھی یہاں کوئی ہے؟ عزیزان گرامی، پردیس میں غربت میں اگر کسی کا ایک کا بھی سہارا مل جائے تو بہت ہے۔ ارے یہ وہ بنت علی ہے، یہ بنت علی ہے کہ اس نے لیکن بھائی سے اظہار محبت کے لیے، بھیا کیا آپ نے بھی اپنے کسی چاہنے والے کو بلایا ہے؟ کہا ہاں بہن، ایک میرا بھی دوست ہے، دوستوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے
آپ نے نامہ تحریر کرنا شروع کیا اور بہت ہی محبت بھرا نامہ لکھا۔ حسین کا اس سے زیادہ غربت بھرا خط کبھی کسی نے نہیں پڑھا۔ وہ خط قاصد لے کر کوفے پہنچا۔ کوفے میں جب پہنچا تو حبیب ابن مظاہر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتے تھے۔ تاریخ دو لکھتی ہے کہ ایک یہ کہ حبیب جس وقت خط ملا ہے تو اس وقت جو ہے دکان پر خضاب خرید رہے تھے کہ میں اپنی داڑھی کو خضاب سے رنگین کر لوں، لیکن جب حسین کا خط ملا تاریخ کہتی ہے حبیب نے اس خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، زاروں قطار رونے لگے۔ زوجہ نے کہا کیا بات ہے حبیب، ارے تم تو شجاعان کوفہ میں سے ہو، ایسے احساسات میں نے تمہارے ساتھ کبھی نہیں دیکھے۔ ایک مرتبہ حبیب نے خط پڑھ کر سنایا، اے رجل الفقی السلام علیک یا رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ آپ خط میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ میرا یہ خط جو ہے یہ حسین غریب کا خط ہے۔ حسین غریب کی ایک مرتبہ جب حسین شہزادے کے نام کے آگے غریب پڑا، حبیب زمین پر گر گئے۔ میرے معبود ایسی کیا وقت آیا، میرا مولا غریب کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کوفے کے حالات نامناسب ہیں، مجھے جانے نہیں دیا جائے گا، لہٰذا گھوڑے کو تیار کر دیا، اپنے غلام کے حوالے کیا، اے میرے غلام تو کوفے کے باہر میرا یہ گھوڑا لے جا، کیونکہ کوئی اگر میرے اسلحے کو دیکھے گا تو بس سمجھ لینا وہ مجھے سمجھ جائیں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے آپ کو پیدل کوفے کے باہر پہنچایا۔ اس سے پہلے آپ آنا ہی چاہتے تھے، گھوڑا رونے لگا، وقت میں لم طولا طویل ہو گیا۔ غلام نے گھوڑے سے کہا میں جانتا ہوں تو کیوں روتا ہے، ارے اگر میرا آقا نہ آیا تو میں سیدہ کے لال کی نصرت کے لیے جاؤں گا، تو پریشان نہ ہو میں لے کے جاؤں گا۔ حبیب نے اتنا سنا، اے میرے محسن، اے میرے آقا، ارے تیری مظلومیت پہ میں قربان، تیری غربت کے میں قربان، ارے غلام تجھ میں آنسو بہا رہے ہیں، حیوان تجھ پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ عزیزو، ارے طبل بجتے تھے، سمجھا جاتا تھا کہ اور فوج شام میں آ گئے ہیں، کوئی نہیں تھا جو حسین کی نصرت کو آتا۔ ایک مرتبہ اندھیرے میں کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، امام حسین کھڑے ہو گئے، اے عباس میرا مہمان آ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ حبیب کے آگے بڑھے، استقبال کیا، حسین نے سینے سے لگایا، اے حبیب، ارے میری آبرو کو رکھنے والے، میری بہن زینب کے دل کو رکھنے والے۔ فضا نے اطلاع دی، بی بی ارے آقا کے خط کا جواب آ گیا، حبیب آ گئے، حسین خوش ہو گئے۔ زینب و کلثوم پکاری، اے فضا حبیب کو ہمارا سلام کہنا، اے حبیب ارے غربت میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ اب جو سلام آیا، حبیب زمین پر گر پڑے، یا رسول اللہ، ارے نبی زادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کھڑے ہوئے، بوڑھا شیر ہے، سن میں امام حسین سے زیادہ ہے، امام کے بچپن کے دوست ضرور ہیں لیکن سن میں زیادہ ہے، ارے آبروئیں سفید ہو چکی ہیں، لٹک چکی ہیں، کمر خم ہو چکی ہے، لیکن حبیب کا رعب ایسا ہے کہ جیسے فوج میں کوئی بڑا سپاہی آ گیا۔ ایک مرتبہ ابوالفضل العباس کو بلایا، کہا عباس میری کمر پہ پٹکا باندھ دو، میری کمر سیدھی ہو جائے۔ اس کے بعد پیشانی پر رومال باندھا، حبیب میری آبروئیں لٹک
لٹک رہی ہیں، مجھے جوان بنا دو تاکہ میں فرزند زہرا کی طاقت بن سکوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنا فوجی لباس پہنا، فوجوں کو جمع، تمام سپاہی سب کو جمع کیا، اصحاب گرامی آئے، کہا عباس ارے کل کی کیا تیاری ہے؟ ابو الفضل العباس نے نقشہ نکال کے سامنے رکھ دیا، یہ میمنہ، یہ میسرہ، یہاں میں رہوں گا، وہاں آپ ہوں گے، وہاں علی اکبر، وہاں محمد، یہاں قاسم۔ ایک مرتبہ حبیب نے عباس کو گلے لگا لیا، اے بیٹا عباس، اے عباس، ارے مجھے یقین ہو گیا، ارے تجھے علی نے تربیت دی ہے، اگر اس نقشے سے لڑیں گے کس کی مجال؟ جب تک ہم چاہیں گے کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ عزیزان گرامی، نقشہ تیار ہو گیا، لیکن حبیب کو کیا معلوم تھا حسین کہیں گے اے بھیا، ارے میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، میں تو نانا کے دین کو بچانے آیا ہوں۔ حبیب حسین کے سامنے آ گئے، وہ تمام اصحاب میں جوش ہے۔ آقا میری جوانی کو دیکھا، حبیب کو دیکھا، کہا حبیب تیرے سامنے میں بھی جوان محسوس کر رہا ہوں۔ آقا ارے حبیب آ گیا ہے، آپ کا دوست آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کی کمر کو سیدھا دیکھا، حسین سے رخصت لی، رخصت لے کر حبیب چلے، جو نہیں جانتا ہے جان لے، ارے کوفے کا شہر آ گیا ہے، کیونکہ آپ کا لقب بھی اسدی تھا، حبیب ابن مظاہر اسدی۔ آؤ اسدی خاندان کی شجاعت کو دیکھو، میں علی کا شاگرد ہوں، ارے میں عباس کے ساتھ جنگ کی، میں نے حسن مجتبیٰ کے رکاب میں جنگ کی، میں نے محمد حنفیہ کے رکاب میں جنگ کی، ارے مجھ سپاہی کو پہچان لو۔ حبیب لڑتے رہے، حسین اپنے دوست کی جنگ کو دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوج سمٹی، ارے عرب کے قانون جنگوں کو توڑا، ارے تنہا پر حملہ ہوا، حبیب کب تک بچاتے؟ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ حسین دوڑے، حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے، ارے جسم تیروں سے چھلنی، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے اپنے دوست کو گلے سے لگایا، اے حبیب کیا دیکھ رہے ہو؟ حبیب نے پیروں کو سمیٹ لیا، کہا آقا، آقا آپ کی ماں میرے پاس آ گئی ہے، علی مرتضیٰ جام کوثر لے کر آئے۔ حبیب کی روح قفس انصری سے پرواز کی، زینب نے حبیب کا ماتم کیا، علی زادیاں ارے حبیب کا نوحہ پڑھ رہی ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔